کہ انسان نے پھر بت کیوں بنایا؟ کئی بت بنائے. اصل تو گیم یا اصل جو چیلنج، اصل جو امتحان، وہ غیب کا امتحان ہے بیسیکلی. کہ انسان نے بت کیوں بنایا، اس کو کیا چیز نے تنگ کیا، وہ کیوں اتنا سفوکیٹ ہوا، وہ کیا کریوسٹی تھی، وہ کیا سائیکالوجی تھی بیک اینڈ کے اوپر جس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ اندیکھے خدا کے بجائے ایک ٹینجیبل خدا جس کو وہ چھو سکتا ہے اس کی عبادت کرے. یہ بڑا سوال ہے زندگی کے اندر. اس کا بیک اینڈ کے اوپر اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دیکھیں کہ موسیٰ جو تھے نا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کلیم اللہ تھے. جب وہ اللہ سے کلام کرتے تھے تو آواز تو سن رہے ہیں اللہ کی، وہ بات کر رہے ہیں، لیکن اسٹل ان کے پاس ایک کریوسٹی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ یہودیوں نے بھی ایک دفعہ جو ہے نا بات کی تھی کہ ہم لن نؤمن لک، ہم ہرگز اللہ تیرے اوپر ایمان لے کے نہیں آئیں گے، ہم ہرگز جو ہے نا رسول کے اوپر ایمان لیں گے حتی نر اللہ جہر، جب تک ہم اپنے نیکڈ آئی سے، اپنی آنکھوں سے اعیانا، جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے تب تک ہم ایمان لے کے نہیں آئیں گے. اہل کتاب نے، جو منکرین ہیں، جو ڈینائرز ہیں، انہوں نے تو انکار کیا کہ جب تک دکھاؤ گے نہیں. سینگ از بلیونگ کا جو ایک بڑا جو فنڈامنٹل ہے دنیا کے اندر، وہاں سے وجود میں آ گیا. اور اس کو آج کی سائنس یا آج کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ امپیریکلی پروف کرو اللہ کو تو ہم مانیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سے وائس ورسا ہے. وہ ان کی ایک چاہت، ایک اشتیاق، ایک جستجو تھی کہ اللہ اگر آواز سنا سکتا ہے تو اللہ دکھا بھی سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، تمہاری وہ کیپیسٹی نہیں ہے دنیا کے اندر جو نا کہ تم مجھے دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ مجھے دیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا انظر الی الجبل، تم پہاڑ پہ دیکھو میں اس کو دکھاتا ہوں اپنا، ٹھیک ہے. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو دکھایا، پہاڑ پہ تجلی ہوتی ہے. تو پہاڑ برداشت نہیں کر سکا بیسیکلی. موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ گر پڑے. فلما تجلی، لیکن اسٹل بات یہ ہے کہ انسان نے پھر بت کیوں بنایا؟ کئی بت بنائے. اس کو اپنا الہ بنایا، اس کو معبود بنایا، اس کو اپنا خوف، اس سے وہ ویسا ڈرا جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق تھا، اس سے اس نے ویسی محبت کی، اس سے اس نے ویسے جو ہے نا خشوع خضوع عاجزی کا اظہار کیا جو اللہ کے، اس کو اس نے وہ سبمیشن دی جو اللہ کو دینے کا حق تھا. اس نے اس کے ساتھ وہ راز و نیاز کی باتیں کی جو اللہ کو دینے کا حق. اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے ان کو بڑے بڑے محلات، دنیا کے برابر جنتیں مل جائیں گی، ایک ایک دو دو دنیا کے برابر. لیسٹ جو سب سے چھوٹی دنیا ہے وہ اتنی بڑی ہوگی، اور اہل و عیال، مال سب سیٹل ہو چکا ہوگا. اللہ بولے گا تمہارے پاس، تمہارے لیے ابھی بھی ایک ایکسٹرا چیز ہے جس کو اللہ کیا کہتا ہے؟ الحسنى وزیادہ، وہ بھی تو اب تمہارے پاس. تو وہ کہتے ہیں یا اللہ تو ہم سے راضی ہو گیا، ہمیں ہمارے مال اور عیال اور فیملی کی طرف جو ہے تو نے واپس لوٹا دیا، موت کو بھی موت ہو گئی، اب ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اب کیا بچا ہے؟ اللہ بولے گا ایک وعدہ ہے جو تم سے کیا تھا میں نے. پھر اللہ اپنا حجاب ہٹائے گا. تو جب اللہ اپنا وہ حجاب ہٹائے گا، وہ نور کا جو اس کا حجاب ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان اللہ کو دیکھ کے جو سب سے بڑی ڈیزائرز کا جو پینیکل جنت ہے اس ڈیزائر کو بھول جائے گا جو ٹینجیبل ہے، چاہے وہ جنت کی شراب ہے، چاہے وہ جنت کی اور نعمتیں ہیں، اس کی لذتیں ہیں، اس کی راحتیں ہیں. وہ بڑی امپائر ہے، اس کے کوئی تکلیف نہیں ہے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کوئی سپلائی کے اندر جو ہے نا کمی نہیں ہے، کوئی چیز پروہیبٹڈ نہیں ہے، کھلا انا جو تم نے کرنا ہے تم کرو. اس سب کو بھول جائے گا انسان. تو یہ اللہ کو دیکھنا اور وہ چاہت تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے پازیٹیولی لی، اور انسان اس کو کیا کرتا ہے؟ نیگیٹیولی کرتا ہے. کیونکہ وہ جو غیب ہے نا، اصل تو گیم یا اصل جو چیلنج، اصل جو امتحان، وہ غیب کا امتحان ہے بیسیکلی. انسان جو ہے نا برداشت نہیں، جب وہ برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا وہ بت بنا دیتا ہے، وہ کوئی صنم بنا دیتا ہے، وہ کوئی اوثان بنا لیتا ہے، اور پھر وہ اس کے سامنے وہی سارے کام کرتا ہے کیونکہ اب وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. امتحان بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے ایک ٹائم تک میں تجھے نہیں دکھاؤں گا، اس کے بعد میں تجھے دکھاؤں گا.